السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں جی کالنگ ویزا کب اوپن ہو رہا ہے، کالنگ ویزا کی کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوال یہ بھی آ رہے تھے کہ ملیشیا میں جو ہے وہ لیونگ ایکسپینس کیا ہے، اور ہم کتنے پیسوں میں ایک سنگل بندہ جو ہے وہ ملیشیا میں رہ سکتا ہے۔ دیکھیں، ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ تو شاید آپ کو یورپ کے سٹینڈرڈز کی ملتی ہیں۔ یہاں پہ ان کا بہت اپ ڈیٹڈ بینکنگ سسٹم ہے اور بہت بہتر ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ پاکستان سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیشینز خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ملیشیا میں بھی تھوڑی سی انفلیشن ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پرابلم ہے کہ ملیشیا میں جو اس ٹائم کے اوپر جو کام کے حالات ہیں وہ مکس چل رہے ہیں، لیکن کچھ سیکٹرز میں کام کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر ملیشیا میں اگر آپ آتے ہیں تو ملیشیا میں آپ کو بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو کہ شاید آپ کو یورپ وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور ان کا جو آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے وہ بیسیکلی آپ کو یہاں کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے یورپ سائڈ کے اوپر۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یورپ کی طرف نکل جاتے ہیں یہاں سے آ کے، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ 2 3 4 سال سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن ملیشیا کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اور جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کتنی ہے، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ملیشیا میں فوڈ کے اوپر جو فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کی جتنی بھی، اس کے اوپر ملیشینز نے بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی ملیشیا میں جو کھانے کی پرائزیں ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسک آپ کو کیا چیزیں چاہیے، کھانا اور رہنا، ٹھیک ہے، 2 بیسک نیسیسٹیز ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہیں چاہے آپ ملیشیا میں رہیں۔ کھانے کی جب بات کرتے ہیں تو کھانا تقریباً آپ کو وہی ریٹ کاسٹ کرتا ہے جو پاکستان میں ہے، کوئی 19 20 کا فرق ہے کچھ چیزوں میں، لیکن باقی چیزوں میں تقریباً جو ہے وہ آپ کو ایک طرح کا ہی کاسٹ پڑتا ہے جتنا آپ پاکستان میں اسلام آباد میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ کراچی وغیرہ میں رہتے ہیں اور آپ جو فوڈ کی پرائز دیتے ہیں۔ اس ٹائم جو پاکستان میں فوڈ کے جو پرائزز کے حالات ہیں تقریباً ملتی جلتی پرائزز آپ کو ملیشیا میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تھوڑی پرائزز زیادہ ہیں، جیسا کہ فروٹ ہے، فروٹ کی پرائسز زیادہ ہیں تھوڑی سی یہاں سے، اور فروٹ آپ کو یہاں پہ سارا فروٹ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، دیٹس وائی یہاں پہ جو فروٹ پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی باقی ممالک سے اسپیشلی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ملیشیا آتے ہیں اور آپ کے پاس اینولی اگر پاکستانی کھانے کے لیے اگر آپ اسپیسیفک الگ کرتے ہیں تو پاکستانی اگر آپ 10,000 سے تقریباً 12,000 کے درمیان ایک سنگل آدمی جو ہے وہ اگر خود بناتا ہے تو وہ گزارا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں تو آپ ایوریج پر ڈے کا تقریباً آپ رکھ لیں کوئی 1,000 روپیہ پر ڈے رکھ لیں جو آپ کو کاسٹ کرے گا اگر آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ خود بناتے ہیں تو تقریباً آپ کو 12 سے 15,000 روپے کے درمیان آپ ایک اچھا کھانا مہینے میں کھا سکتے ہیں اور اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف رہنے کی جب بات کرتے ہیں تو جس طرح پاکستان میں ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے اگر ایک بندہ اسلام آباد میں رہے گا اس کا رینٹ ڈفرینٹ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سے سائڈ ایریا میں رہے گا وہاں پہ رینٹ ڈفرینٹ ہے۔ تو جب ہم ان جگہوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ چیک کریں جی، یہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں بہت زیادہ۔ یہ نیولا چیک کریں جی، وہ چیک کریں جا رہا ہے وہ جناب، یہاں پہ آپ کو اس طرح کے جو پوائزنس قسم کے جو ڈینجرس قسم کے اینیملز ہیں نا وہ ملیشیا میں آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سنیکس ہیں، اس طرح کی بے شمار جو ہے نا وہ مخلوقات ہیں جو آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا ہے جب آپ یہاں پہ چلتے ہیں، اسپیشلی واک کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ لیونگ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں لیونگ کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب زیادہ ہو گئی ہے، کچھ ایریا سے ایریا ویری کرتا ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جو سائڈ ایریاز ہیں یہاں پہ لیونگ کاسٹ کم ہے، لیکن اب سائڈ ایریا کی بھی لیونگ کاسٹ اچھی خاصی ہو گئی ہے۔
مطلب اگر آپ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو 400 رنگٹ، جو کہ تقریباً آپ ایوریج بھی لگائیں 25,000 روپے سے لے کر آپ کو 35,000 روپے تک یا 40,000 روپے تک منیمم مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ بڑا گھر لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو 50-60 ہزار روپیہ وہ کاسٹ کرتا ہے اس ٹائم کے اوپر، اگر ہم کرنٹلی ریٹس کے اوپر بات کریں. تو ملیشیا اوور آل جو رہنے اور کھانے کے لیے بہت بہتر ملک ہے. موسم وائز بہت اچھا ہے. موسم آپ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح کا موسم رہتا ہے، اور بارشیں ایوریج روز ہو جاتی ہیں. اگر روز نہ ہوں تو ایک دن چھوڑ کے ہو جاتی ہیں، لیکن سیزن ٹو سیزن ویری کرتا ہے. جس طرح پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، تو ملیشینس کی ابھی صحیح والی گرمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی یہ جو 2-3 مہینے ہیں یہاں پہ بارشیں نہیں ہوں گی، یہ پتے وتے آپ کو سارے یلو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ملیشینس کا بھی جو ہے نا سمر سٹارٹ ہوا ہوا ہے. لیکن مارچ کے بعد جو ہے وہ جب یہاں بارشیں ہو جاتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو جو کہ بالکل بھی نہیں پتہ لگتا، کسی ٹائم بھی بارش شروع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ابھی 1 منٹ کے بعد بارش شروع ہو جائے. تو موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے، مطلب آپ کو سارا سال ایک ہی طرح کا موسم ہے، لیکن جو 2 مہینے 3 مہینے ہوتے ہیں شروع کے، وہ تھوڑے سے زیادہ گرم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی جو مہینوں کے. تو موسم جو ہے وہ بڑا فرینڈلی ہے ایز کمپیئر ٹو، اگر آپ دبئی سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ملیشیا میں اگر آپ کو باہر بھی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. بہت زیادہ گرمی نہیں ہے یہاں پہ، ٹیمپریچر آپ کا تقریباً 30 سے 35 ڈگری تک رہتا ہے. تو یہ بڑا فرینڈلی قسم کا ایک ٹیمپریچر ہے ایک ہیومن باڈی کے لیے. تو ملیشیا اوور آل کام کرنے کے حساب سے بہتر ہے. کالنگ ویزا کی جہاں تک بات ہم کرتے ہیں تو کالنگ ویزا کے لیے جنوری کے مڈ کے بعد کچھ کوٹے کا سین پتہ چلے گا. آپ پھر جو ہے وہ اپنے ایجنٹ سے بات کریں، اپنے ایجنٹ سے جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ کریں، اور اپنے ایجنٹ سے جو ہے وہ بات کر کے آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اگر آپ ملیشیا آنا چاہ رہے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. لیکن آن ایوریج اگر آپ پاکستان کے مقابلے میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ اگر شیئرڈ روم میں رہتے ہیں اور شیئرڈ کھانا بناتے ہیں تو تقریباً آپ 400 رنگٹ سے 500 رنگٹ آپ اپنا نکال کے باقی آپ پاکستان بھیج سکتے ہیں. اور رفلی یہ ہے کہ اگر آپ اوور ٹائم لگا کے 2000 رنگٹ کما رہے ہیں تو آپ تقریباً 500 رنگٹ سے 700 رنگٹ اپنا رکھ کے باقی آپ جو ہیں وہ پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں، جو کہ ایک بڑے ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے آج کل پاکستان میں. تو ملیشیا میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ بڑے سوچ سمجھ کے آئیں. کام کے حالات جو ہیں وہ ہر طرف اچھے نہیں ہیں، ہر کام کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ہر کام کے حالات بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نے آنا بھی ہے تو آپ بڑے سوچ سمجھ کے آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میرا ابو دھابی میں مجھے جاب نہیں مل رہی، مجھے دبئی میں جاب نہیں مل رہی، مجھے سعودیہ میں جاب نہیں مل رہی، تو آپ کو پھر آپ ٹرائی کریں ملیشیا کی طرف. ملیشیا میں پیسے تھوڑے سے کم ہیں، لیکن آپ کو شاید ویزا تھوڑا سا مہنگا ملے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جو پاکستان میں جو کرنسی کی سچویشن ہے اس کے بعد تھوڑی سی یہاں پہ ہمیں مہنگائی لگتی ہے جب ہم پاکستان سے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. تو یہ تھا جناب آج کا انفارمیٹیو ویڈیو. چینل کے اوپر نئے ہیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، اور ملیشیا اور ریلیونٹ جتنے بھی ملک ہیں ان کے لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. ویزا پالیسی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.